بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج پیام صبح کا موضوع بہت خاص موضوع، بہت اہم پروگرام۔ آج کا موضوع ہے فلسفہ شہادت، اور ہم بات کریں گے شہادت حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، واقعہ کربلا کے حوالے سے، کہ فلسفہ شہادت ہے کیا، دین شہید کسے کہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح آزما رہا ہے اپنے بندے کو، کس لیے؟ کہ خود کو توحید کی سربلندی کے لیے اور شریعت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دینا، یہ معمولی نذرانہ ہے۔ خواتین و حضرات، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان، اپنے خانوادے کی جان انہی کاموں کے لیے اللہ کے سپرد کر دی، اور یہ بتا دیا کہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، اور بے بسی اور عاجزی اور تواضع اور انکسار سب کو قوت بنا دیا، سب کو قوت بنا دیا، اور یہ بات بتا دی، یہ درس عام کر دیا، مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے، کہ فتح اور شکست کوئی اہمیت کی بات نہیں، اصل چیز نظریہ ہوتا ہے، اصل چیز کمٹمنٹ ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا آغاز ہم کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت سے۔ میں قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب سے گزارش کروں گا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پیام صبح کا آغاز کریں۔ قاری خالد صاحب۔ بہت شکریہ انیق صاحب۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 سے 157 انشاءاللہ العزیز تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
صدق اللہ العظیم۔ قاری صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر ہم لاہور جا رہے ہیں، جہاں ہمارے منتظر ہمارے دوست محمد اسلم راؤ صاحب آپ کی جانب۔ بہت شکریہ انیق صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم کتاب الامارہ سے بیان کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہ دنیا میں لوٹ کر جانا پسند نہیں کرتا، اگرچہ روئے زمین کی تمام چیزیں اسے مل جائیں۔ البتہ شہید جب اپنی عزت و تکریم کو دیکھتا ہے تو خواہش کرتا ہے کہ لوٹ کر جائے اور 10 مرتبہ پھر خدا کی راہ میں شہید کیا جائے۔ جزاک اللہ راؤ صاحب، جزاک اللہ۔ تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت محترم، بہت مقبول، بہت معروف اور بہت محبوب نام، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، کئی کتابوں کے مصنف، سب آپ سے واقف۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت معروف اور مقبول نام ہمارے ملک کا، محترم مولانا عطا اللہ صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ بڑی خوشبختی کی بات کہ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہمارے ملک کی، عالم اسلام کی ممتاز عالمہ، ذاکرہ، مفسرہ قرآن محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ۔ خانم، ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز آپ سے کریں۔ آج یہ ہمارا خاص پروگرام، بہت خصوصی پروگرام، موضوع ہے ہمارا فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام۔ خانم، سب سے پہلا سوال میں یہ رکھوں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو شہادت کا فلسفہ ہے، یہ کیا فلسفہ ہے؟ قرآن شہید کسے کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ قرآن کی نگاہ میں شہید زندہ ہے، شہید حیات جاودانی سے بہرور ہے۔ شہادت کا جو فلسفہ ہے، ایک ہے شہادت کا فلسفہ اور ایک ہے شہادت حسین کا فلسفہ۔ جو شہادت کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مشن کی صداقت کی راہ پر چلتے ہوئے اپنا خون اپنے مشن کو پلا دے، تاکہ آنے والی نسلیں خون شہادت سے نشر ہونے والے اس پیغام کو وصول کر کے توانائیوں کی خیرات حاصل کر سکیں، ان کے حوصلے بلند رہیں، اور راہ عزم و ثبات پر، راہ ثبات و عزم پر ان کو وہ توانائی، وہ ہمت، وہ طاقت مل جائے، وہ استقامت مل جائے جو باطل قوتوں سے ٹکرانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے فلسفہ شہادت حسین ابن علی کا، تو اس کے بہت سے درخشاں پہلو ہیں۔ ایک پہلا پہلو جو ہے، جیسے جیسے آپ کا وقت مجھے اجازت دے گا میں اس کو مرحلہ وار بیان کرتی چلی جاؤں گی، لیکن پہلے مرحلے پہ میں آپ سے گزارش کروں کہ سید الشہداء کی شہادت کا جو پہلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ محدث شاہ عبدالعزیز دہلوی اپنی کتاب سر الشہادتین میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری انچ خوبان ہمیں داران تو تنہا داری کے مصداق ہیں۔ جتنے صفات کمال 1,24,000 انبیاء میں جمع ہوئے وہ خالق کائنات نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے، اس لیے کہ یہ خاتم النبیین ہے اور ان کے
مقام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ تمام فضیلتیں ان کے اندر جمع ہو جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بعض انبیاء ایسے تھے جن کو خالق کائنات نے شہادت کی فضیلت عطا کی تھی، تو مشیت الہی کو یہ گوارا نہیں تھا کہ فضائل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے اس فضیلت کی کمی رہ جائے، اور خالق کائنات یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کفر کا کوئی حربہ کارگر ہو اور آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھوں قتل ہو جائیں اور اسلام کی ترقی رک جائے، ان کے فالوورز کے چاہنے والوں کے دل بیٹھ جائیں اور ان کے اندر ایک پریشانی کی کیفیت پیدا ہو جائے، لہٰذا اور یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ یہ فضیلت کم رہ جائے، تو خالق کائنات نے پیغمبر گرامی اسلام کو 2 ایسے نواسے عطا کیے جن کے خصوصیات خود وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی ترجمان زبان رسالت سے بار بار بیان کیے۔ کبھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کر انہیں اصحاب کسا کا جز قرار دیا، کبھی ابناءنا و ابناءکم کہہ کر انہیں فرزندی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افتخار سے مفتخر کیا، کبھی ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کی صورت سورہ دہر میں انہیں ان 4 نجبا میں شامل کر دیا جنہوں نے 3 دن کے فاقے پر اپنی غذا، اپنی خوراک، اپنا نان جویں اٹھا کے سائل کے حوالے کر دیا، اور کبھی خالق کائنات نے انہیں آیہ مباہلہ کی صورت میں ان کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا، کبھی سورہ مبارکہ رحمان میں مرج البحرین یلتقیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان مشیت الہی سے اوصاف الہی کے مظہر، اوصاف الہی کے اس کے صفات کمال کے بیانگر علی و فاطمہ کی صورت میں ملنے والے 2 سمندروں کی آغوش طیب و طاہر سے رونما ہونے والے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، مرجان اور موتی قرار دیا۔ تو یہ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب فضائل کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے یہ 2 نواسے عطا کیے، چونکہ بعض انبیاء میں سے ایسے انبیاء تھے جنہیں مسموم کیا گیا، بعض ایسے تھے جنہیں تلوار سے قتل کیا گیا، اس شہادت کو شہادت سری کہا، اس شہادت کو شہادت جہری کہا، تو شہادت سری حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حصے میں اور شہادت جہری امام حسین کے حصے میں آئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور حضرت دوسرا مرحلہ ہم اگر آپ اجازت دیں گے تو میں اگلے مرحلے میں بیان کروں۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں، اور یہی بات جو بہت اہم بات کہ شہادت سری اور شہادت جہری، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں اس پہ گفتگو ہوگی۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، بہت اہم پوائنٹ، میں چاہتا ہوں اسی پہ گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ انبیاء کی خواہش علیہم السلام کی شہادت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ دعا شہادت کی موت، لیکن نہیں ہوئی شہادت اس انداز سے جس سے دیگر انبیاء، کچھ انبیاء کی ہوئی، لیکن فضیلت کم نہیں ہوتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ جو ہم فلسفہ شہادت، ایک تو قرآن کریم جس طرح خانم نے فرمایا کہ ایک شہادت حسین اور ایک شہید، حسین منی وانا من حسین، اس ذیل میں ذرا فلسفہ شہادت بیان کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین منی وانا من حسین کو اگر لیں تو بنیادی طور کے اوپر یہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ ہر نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے، لیکن ہر نانا اپنے نواسے سے نہیں ہوتا، جو اس کے ظاہری معنی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ عربی ترکیب میں جب یہ یہاں منیت کی بات آتی ہے تو منیت بنیادی طور کے اوپر ایک تو جز کے معنی میں آتی ہے، دوسرے خصوصیات کو متمثل کرنے کے معنی میں آتی ہے۔ جیسے یہ کہ خلق الانسان من اجل، کہ انسان کو اجلت سے پیدا کیا گیا، تو اجلت کوئی سبسٹنس نہیں ہے کہ جس سے پیدا کر دیا جائے، بلکہ اس میں کوٹ کوٹ کے اجلت بھری ہوئی ہے، یعنی اس کا وصف اور اس کا خاصہ جو ہے وہ پہلا جز ہے حسین منی، تو وہ تو نانا اور نواسی کی ایک وہ ہے۔ دوسری جو ہے کہ وہ انا من حسین، اس کا معنی یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام میں وہ تمام خصوصیات کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انسان کامل کے کسی میں دیکھنا چاہتے تھے، وہ امام حسین علیہ السلام میں موجود تھیں، اور اس کو ظاہر ہے کہ وہ نبی خاتم النبیین تھے، یہ ان کے نواسے تھے، تو ان خصوصیات کو لے کر آگے چلنا
اور ان خصوصیات کا مظہر بننا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ تھا. یہ جو اس میں اگر ہم فلسفہ شہادت کو لے آئیں بنیادی طور پہ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی شہادت پہ مبنی ہے. اور شہادت کے معنی یہ ہیں کہ ایک انسان اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغام کو ترجیح دے اور اس کے لیے اس کو کتنی ہی مصائب اور کتنی ہی پریشانیاں کرنا پڑیں اس کو وہ برداشت کرے. اس راہ میں اگر اس کی جان لے لی جاتی ہے، اگر اس کی جان لے لی جاتی ہے، جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ یقتلون و یقتلون، کہ وہ مقاتلہ بھی کرتے ہیں اور کوئی ان کو قتل بھی کر دیتا ہے، اس راہ میں قتل بھی کر دیے جاتے ہیں، تو اس سے پیچھے نہ ہٹنا اس اسٹیج سے، یہ درجہ شہادت ہے. جس کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو اس کو تو ہم عرف عام میں شہید کہتے ہیں. لیکن جس نے اپنا دامن اس راہ سے بچایا نہیں، وہ بھی معنوی طور کے اوپر شہید ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اس کے پیغام کی برتری کی گواہی دے رہا ہے. سبحان اللہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک سانس شہادت دیتا ہے. ٹھیک. اچھا، یہاں پر مولانا یہ فرمائیے کہ شہادت کو ہم اور کھولتے ہیں. شہادت تعصف کا نہیں، طلب کا مقام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام دے رہے ہیں توحید کا، اور یتلو علیہم آیاتہ، وہ یزکیہم کی بات ہو رہی ہے، وہ جو علمہم الکتاب کی بات ہو رہی ہے، والحکمہ کی بات ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا کہ بے بسی، عاجزی، انکسار، خوش خلقی، یہ تمام چیزیں آدمی کی قوت میں اضافہ کرتی ہیں. آپ نے قوت میں اضافہ کرنے کے لیے ان صفات کو اپنے اندر اور اپنے خانوادے میں پیدا کیا، جان دے دی اس کو جس کا حق تھا. فلسفہ شہادت میں جس طرح بات ہو رہی تھی، ابھی خالم نے کہا کہ انبیاء کی بھی خواہش رہی، انبیاء کی خواہش شہادت اور امام عالی مقام کی شہادت، اس پر کچھ گفتگو فرمائیے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں شہادت کی اہمیت کے حوالے سے. آپ نے فرمایا وددت ان اقاتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. ماشاءاللہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتال کروں اور اس قتال کے نتیجے میں میری جان چلی جائے، پھر مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر قتال کروں، پھر شہید ہوں، پھر قتال کروں، پھر شہید ہوں. تو اس سے خود شہادت کی اہمیت واضح ہوتی ہے. شہادت در حقیقت نام ہے گواہی کا، کہ انسان گواہی دیتا ہے. ہم جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو گواہی کے ذریعے داخل ہوتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اب یہ گواہی خود کتنی بڑی ہے؟ یہ گواہی ایسی ہے کہ خود اللہ عز و جل نے بھی یہ گواہی دی. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ خود بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے یہ جو ایمان ہے اور یہ جو گواہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں رکھ دیا. یؤمنون بالغیب، سامنے کوئی چیز نہیں ہے. اگر سامنے فرشتے نظر آتے، جنت نظر آتی، دوزخ نظر آتے، خود اللہ عز و جل، یہ پورا جو دوسرا عالم ہے وہ ہم پر منکشف ہو جاتا تو کسی کو انکار کی جرت نہیں تھی، جیسے کہ عالم آخرت میں کوئی انکار نہیں کر سکے گا. تو یہاں اس کی اہمیت یہ ہے کہ بن دیکھے خدا کو کسی کی کہنے پر، کسی کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر ایمان لانا، اس کی گواہی دینا. اب جب یہ گواہی آپ نے دی زبان سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل نے اس کو سچا جانا، تو پھر نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ وعمل بالجنان، اعضاء اور جوارح سے اس کے مطابق اعمال کا صدور ہونا چاہیے، تاکہ قولی شہادت اور عملی شہادت کے اندر مطابقت پیدا ہو جائے. اور اسی کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.
ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اعتدال پر قائم رہنے والی امت بنایا، تاکہ تم خلق خدا پر گواہ بن جاؤ۔ کس چیز کے گواہ؟ اپنے قول سے اور اپنے فعل سے اس بات کی شہادت دو کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو، جو تمہارا عقیدہ ہے، تمہارے اعمال اس کے مطابق ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو کہ اس نے تم تک حق پہنچا دیا ہے۔ تو یہ جو شہادت ہے در حقیقت بہت بڑی بات ہے، اور جیسے کہ فارسی کا مشہور شعر ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہیں، لیکن کانپ اٹھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے آسمان و زمینوں پر یہ بھاری ذمہ داری پیش کی، لیکن انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب آپ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی طرف آئیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہی اس لیے کیا، دین حق دے کر، ہدایت دے کر، قرآن دے کر، کہ اس کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا وہاں پر شہادت کن معنوں میں آ رہی ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وَكَفَى اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی کہ یہ ہو کر رہے گا۔ ٹھیک، یہ بات وہاں بھی اللہ شہادت دے رہا ہے، شہادت دے رہے اس بات کی کہ یہ بات ہو کر رہے گی، یہ دین غالب ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی اور رسول ہیں، تو نبی اور رسول کا بنیادی فریضہ کیا ہے؟ ابلاغ، بات کو پہنچا دینا، کہ وہ بات پہنچا دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نبوت میں سے بہت سے ادلہ میں سے سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر یہ قرآن کلام الہی نہیں ہے تو اس کی مثال بنا کے لاؤ، اور یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے حجت ہے۔ تو بربنائے دلیل، بربنائے حجت، تو اسلام کی حقانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دی۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر اس پر ایک معاشرے کی تشکیل بھی عملاً ہو گئی، ٹھیک، اور اس مدینہ کی پوری اسلامی ریاست اس پر قائم ہو گئی۔ اسلام کے جو ضوابط، جو اصول، جو قوانین ہیں، ان کو جاری و ساری کر دیے گئے۔ اب جب مرور زمانہ کے ساتھ وقت اس موڑ پر آ گیا کہ یہاں نبوت نے جو خلافت ہمیں عطا کی تھی، یہ خلافت ملوکیت کی طرف جا رہی تھی، تو اس کے سامنے سب سے بڑے کھڑے ہو کر شہادت دی کس نے؟ جناب امام حسین، جناب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے۔ خانم آپ کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں ہم، جہاں بات مولانا نے فرمائی میں اس کو جوڑتا ہوں اس بات سے کہ شہید اپنی جان دے دیتا ہے، اور اپنی جان دے کر دراصل وہ اپنے دشمن کو ہمیشہ کے لیے مار دیتا ہے۔ خانم میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آپ کی آواز سنائی دے رہی۔ اچھا، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر دی اور دشمن کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ دامان رسالت ہی سے طلوع ہونے والے نجوم سعادت کے کشان کربلا پر جلوہ گر ہو کر اپنی جھلملاتی روشنیوں کے بکھرتے رنگوں سے رفعت شان رسالت کی گواہی پیش کر سکتے تھے۔ حسین ابن علی اس دعوی الہی کی دلیل بن کر ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم تیرے ذکر کو رہتی دنیا تک بلند کریں گے، اس الہی وعدے کی تکمیل اور اس کی دلیل بن کر حسین ابن علی کربلا کے منا کی جانب روانہ ہوئے۔ اور اور یہی وجہ ہے کہ آج تک تاریخ انسانیت میں کوئی اتنی بڑی قربانی پیش نہیں کر سکا، اس لیے کہ اتنی بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے ایسی ذات کی ضرورت ہے جس شخصیت کے کردار و عمل میں ذات مصطفیٰ کی اکملیت جگمگا رہی ہو۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کروں وہاں سے جہاں پر میں نے چھوڑا تھا، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ شہادت کیا ہے، تو میں نے گزارش کیا تھا کہ ایک تو شہادت کا عمومی مفہوم ہے، اور ایک شہادت جو شہادت حسین ابن علی ہے، اس کے بہت سے خاص پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب فضائل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے برنامہ مشیت الہی میں شامل تھی کہ خالق کائنات اس شہادت سری اور جہری سے، کیونکہ بعض انبیاء جو تھے وہ تلوار سے شہید ہوئے، بعض زہر سے شہید ہوئے، تو شہادت سری بھی آقا کو مل جائے، شہادت جہری بھی مل جائے، شہادت کی دونوں اقسام ان کو مل جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ دین اسلام کی بقا
دین اسلام کی بقا سید الشہداء کو عزیز تھی۔ اب اگر وقت ہے تو میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ میں خانم یہ جہاں بات کٹ رہی ہے آپ کی وہیں سے ہم شروع کریں گے، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، اور جو آپ نے بقا کی بات کی تو اس پر مجھے شعر یاد آتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین سر داد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لاؤ ہست حسین۔ خواتین حضرات ایک بریک، واپس آئیں گے پھر جوڑیں گے اسی بات کو جو خانم نے اٹھایا ایک اہم نقطہ کہ شہادت سری بھی اور جہری بھی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت سری اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت جہری، جو فرما رہے ہیں حضرت شاہ محدث دہلوی صاحب۔ تفصیلی گفتگو ہوگی، ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، آپ کے سوالات، علماء کے جوابات، چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے کراچی میں محترم ڈاکٹر محسن نقوی اور محترم مولانا عطا اللہ صاحب، اور اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ملک کی ممتاز عالمہ، ممتاز ذاکرہ، محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ۔ خواتین و حضرات، موضوع ہمارا فلسفہ شہادت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام۔ بہت ساری گفتگو ہو چکی، مزید گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ہم یہ بات کریں گے کہ شہادت سری اور شہادت جہری کے حوالے سے جو بات خانم ادا کر رہی تھیں اور بلکہ عطا کر رہی تھیں ہمیں، ایک بات جو بہت اہم میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی گفتگو ہو کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل سے ایک بات یہ بتا دی پوری عالم انسانیت کو کہ کمٹمنٹ، نظریہ، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ اپنی جان قربان کر دینا کمٹمنٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور فتح اور شکست عارضی چیزیں ہیں۔ خانم میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی۔ اچھا خانم، جہاں بات ہماری رکی تھی ہم چاہتے ہیں وہیں سے بات آگے بڑھائیں۔ جی میں یہ گزارش کر رہی تھی کہ دوسرا مسئلہ سید الشہداء کی شہادت کا جو پہلو ہے وہ پیغام رسالت کی بقا کا مسئلہ درپیش ہے، اور وہ حسین منی کے مصداق حسین ابن علی ہی اس مرحلے کو سر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ دور جاہلیت جس کا خاتمہ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اور حکیم امت شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اس کو بیان کیا کہ چون خلافت رشتے از قرآن گسیخت حریت را زہر اندر کھام ریخت۔ جب وہ دور جاہلیت پھر سے پلٹنے لگا، منظر تاریخ پر ابھرنے لگا، اور کس طرح سے ابھرنے لگا، اب یزید کوئی عام شخص تو تھا نہیں، وہ ملعون وہ تھا جس نے بنام اسلام لوگوں سے بیعت لے کر خود کو خلیفۃ المسلمین کے طور پر اور جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر متعارف کرایا تھا، جبکہ اس نے اپنی خباثت و نجاست باطنی کا اظہار و اقرار و اعلان و اعتراف اپنی زبان سے خود شام کے بھرے دربار میں جب مخدرات عصمت کو رسیوں میں جکڑے ہوئے اس کے سامنے پیش کیا گیا، اور نواسہ رسول کا قلب مصطفیٰ کے چین حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر، بریدہ سر اس کے سامنے رکھا گیا، تو اس نے چھڑی ہاتھ میں اٹھائی اور وہ بے حرمتی بھی کر رہا تھا دندان مبارک کے ساتھ، اور گستاخی بھی کر رہا تھا، اور ساتھ کہہ رہا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی آئی، رسول گرامی اسلام کی رسالت سے انکار، اللہ کی وحدانیت سے انکار، قرآن کی صداقت و حقانیت کا انکار۔ تو وہ زمانہ جاہلیت جو پلٹ آیا تھا، اور اسلام نے جو اس دور جاہلیت پر اپنے اعلیٰ اقدار و اصول اور جس تہذیب کے ذریعے سے خط تنسیخ کھینچا، اور جس آب و تاب کے ساتھ اسلام انسانی معاشرے میں ظہور پذیر ہوا، جلوہ گر ہوا، کہ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے اسرا کو، احد کے قیدیوں کو
اس طرح سے اپنے اوپر ترجیح دی کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی غیر محسوس طور پر اسلام کے پیغام کے سفیر بن چکے تھے، اور جب وہ اپنے علاقوں میں، اپنے اوطان میں، اپنی رہائش گاہوں کی جانب واپس گئے تو انہوں نے جا کے لوگوں کو اسلام کے فیوزات و ثمرات سے بہرہ کیا۔ وہ کیفیت، وہ صورتحال جس کو قرآن کریم کی زبان نے بیان کیا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تم اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو کہ جس کی وجہ سے خالق کائنات نے تمہیں اس کنتم عادا، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، بغض و کینہ و عداوت و حسد و اناد و تعصب و نفرت کے الاؤ بھڑک رہے تھے سرزمین حجاز پر تمہارے سینوں کے اندر، اور کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ کے دہانے پر، تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انک لعلی خلق عظیم، اخلاق انسانی کے بلند ترین مدارج پر فائز ذات نے اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے سے تمہارے اندر وہ فضائے محبت و اخوت و مساوات و اتحاد و اتفاق و صلح و امن و آشتی و یکجہتی و یگانگت پیدا کی کہ اپنے تو اپنے، بیگانوں کو، جان کے دشمنوں کو، خون کے پیاسوں کو، وطن سے بے وطن کرنے والوں کو، دربدر کرنے والوں کو، تکلیفیں پہنچانے والوں کو، اذیت و آزار کا سلسلہ روا رکھنے والوں کو اس طرح سے نوازا اور ان کے اندر اسلام کی شمع روشن کی کہ وہ دائرہ اسلام میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ وہ تہذیب پھر سے واپس آنے لگی دور جاہلیت کی، اور کیسے واپس آئی کہ اسلام نے تو یہ متعارف کرایا تھا، حضور کے نمائندہ کردار علی ابن ابی طالب نے تو میدان جنگ میں اسلام کی تعلیمات اس طرح سے اجاگر کی تھی کہ مقتول کی بہن کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ یہ قاتل بہت زیادہ صاحب فضائل ہے، جس نے میرے، جب وہ بھائی کے لاشے پہ آئی تو بھائی کے لاشے کو بھول گئی اور وہ اس منظر میں کھو گئی جو اس کی نگاہوں کے سامنے تھا کہ عرب کی تہذیب یہ تھی کہ لاشوں کو، ان کے اعضاء کو مسلح کر دیتے تھے، ان کے اجزاء کو مختلف حصوں میں بانٹ دیتے تھے، اور یہ وہ قاتل ہے جس نے تلوار بھی اس کے سینے پہ رکھ دی ہے اور صرف ایک ضرب سے اسے قتل کیا۔ اسی نبی کی نواسیوں کو بازاروں میں پھرایا گیا۔ اس یزید کے خلاف حسین ابن علی کا قیام کرنا یہ بہت زیادہ ضروری تھا۔ یہ دوسرا فلسفہ ہے، شہادت کا دوسرا رخ ہے۔ اور جو قدم یہ اٹھایا اس پر بھی ہم بات کروائیں گے ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے کہ یہ جو اقدام امام ہے یہ کیا ہے، اس اور کس ماحول میں جب حلال خدا حرام خدا بن رہا ہو اور حرام خدا حلال خدا بن رہا ہو تو پھر امام کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ یہ رکھیں گے سوال ہم ڈاکٹر محسن نقوی کے سامنے۔ کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ڈاکٹر انیک بھائی، میرے نا 2 سوال ہیں۔ اچھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت فرض عین ہے۔ جی جی بالکل۔ علامہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ، اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نہیں، یہ شعر علامہ کا نہیں ہے، یہ شعر ہے مولانا محمد علی جوہر کا۔ جوہر کا، وہ مجھے تھوڑا سا کنفیوژن تھا، اسی لیے میں نے آپ سے یہ بات کی نا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آج کے دن اسلام کی انتہائی بھونڈی شکل بم دھماکے کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو منانے کی اب اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ اسلام عمل میں زندہ رہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال۔ یہ ڈاکٹر صاحب اس سوال کا جواب ہم لیں گے ذرا بعد میں۔ میں چاہتا ہوں کہ خانم کی بات سے آپ کی بات جڑے اور جو اقدام امام عالی مقام اس پر گفتگو فرمائیے آپ۔ دیکھیے، یہ ہے کہ نبی میں اور امت میں، امام میں اور امت میں ایک فرق ہوتا ہے۔ امت کا فرض ہے وہ یہ میری زندگی ہے، میں اس میں مطمئن ہوں، یہ تو ایک فرد کی زندگی۔ ٹھیک۔ نبی کی اور امام کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ معاشرہ مطمئن ہے یا نہیں ہے، معاشرے میں عدل اور احسان فروغ پا رہے ہیں، جم گئے ہیں، اس کو ایک ویلیو کی حیثیت سے، الٹیمیٹ ویلیو کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا یا نہیں کر لیا۔ ٹھیک۔ جب ہم کسی بھی نبی کی اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی پوری زندگی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان بنیادی چیزیں جو دین کے 2 ارکان ہیں کہ اس کو کرنے میں گزرے گی، یعنی جہاں معاشرتی رویوں کی بات ہے ان کی۔ امام حسین علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ امام حسین علیہ السلام کا جو اقدام ہے وہ اس اسٹیٹس کو توڑنے کا نام ہے،
کہ جہاں دین میں تبدیلی آ رہی تھی، جس کے امام نے فرمایا کہ حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کیا جا رہا ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، میری طرح کا کوئی شخص یزید کی طرح کے کسی شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. یہاں دو شخصیات کی بات نہیں کر رہے ہیں، دو پیراڈائمز کی بات کر رہے ہیں امام، کہ میری طرح کا کوئی شخص کہ جو عدل اور احسان کے معاشرہ جو ہے اس کو قائم کرنا چاہتا ہو، وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کہ جہاں حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال قرار دیا جا رہا. تو وہ اسٹیٹس کو کہ جہاں معاشرہ اس کے اوپر ریئیکشن کرنے کو تیار نہیں تھا، کسی میں جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس اسٹیٹس کو توڑے، تو امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس جمود کو توڑا. اور آپ یہ دیکھیں کہ 72 شہداء یا بعض روایات کے مطابق 130 تک شہداء کی تعداد بنتی ہے، جو بھی ہو، بہرحال کوئی بڑی جمعیت نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے تو اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا، لیکن اس کے بعد چین ری ایکشن اس کا ایسا ہوا کہ بنو امیہ کے خلاف مسلسل اپرائزنگز ہوتی رہیں، یہاں تک کہ بنو امیہ کا 190 سال کے اندر خاتمہ ہو گیا. تو یہ جو ابھی ایک بہن کا سوال تھا کہ ہمارا جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے بم دھماکے اور فلاں فلاں، بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ یہ وہی چیز ہے کہ حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کیا جا رہا ہے. کہ جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے کسی کی جان لینے کو ایک گویا کہ سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے، اس کو ہی اسلام کے نام کے اوپر کمٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو فساد ہے، فتنہ ہے، وہ چیز پھیل رہی ہے، وہ ہے. اور یہ کہ ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت، آپ کی قربانی، اتنی بڑی قربانی جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، وہ ایک سستی قسم کی فرقہ واریت کو تسکین پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. دیکھیے، جب بھی کوئی بڑی سے بڑی عبادت، بڑے سے بڑا مشن، بڑے سے بڑی شہادت، قربانی وہ رسم میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اپنی روح کو بیٹھتی ہے، اور پھر لوگ اس کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے اور اپنی اپنی طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے مولانا، کچھ سوالات لیتے ہیں، کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، اس کے بعد میں سوال یہی رکھوں گا آپ کے سامنے کہ آج ہم سے کون سی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ ہم درس کربلا کو فراموش کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم انیک بھائی، یہی عرض کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. انیک بھائی، اتنے بڑے بڑے لوگ آپ نے بٹھا رکھے ہیں شہداء کربلا پہ، میں کیا بات کروں، لیکن میں صرف اتنی بات جو مجھے سمجھ آتی ہے میں آپ لوگوں کے پروگرام سے میں نے سیکھی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی سے محبت ہے، اپنے اماموں سے محبت ہے، اپنے حضور سے محبت ہے، تو ہمیں اس کا بہترین طریقہ ہے ہم ان کا اسوہ حسنہ اختیار کریں. جب تک اگر ہم وہ نہیں اختیار کریں گے تو ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے سوال کیا، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم ساری باتیں سن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آج ہم جس بستی میں چلے گئے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کے پیغام کو صرف ایک سننے کی حد تک محدود کر دیا ہے. آج ہم قربانی کے معنی کیا پتہ نہیں. آج ہمارے سارے مسلمان جو عمرہ بیٹھے ہیں وہ اپنی عیاشی میں پڑے ہیں، قربانی دیے بھی دین غربان نہیں حاصل کرے گا. یہ جب تک ہم نہیں سیکھیں گے تو ان کا پیغام ہم زندگیوں پہ نہیں لاگو کریں گے تو ہم پہ کبھی اثر نہیں. جی بالکل، آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے بھی کتنی پیاری بات اٹھائی کہ کوئی چیز رسم اگر بن جائے تو پھر اس کی روح ختم ہو جاتی ہے اس میں سے. تو یہ واقعہ کربلا، یہ یوم عاشور صرف رسم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حسینی مشن ہے. حق و باطل کا وہی مارکہ ہے عہد قدیم، گرم دنیا میں بانداز جدید آج بھی ہے. فرق یہ ہے کہ نہیں، عزم حسینی باقی، کربلا آج بھی ہے، فوج یزید آج بھی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا ہے، یہ ہے کام اتنی بڑی قربانی کا. مولانا، جیسے کہ میں نے پچھلی گفتگو میں بھی یہاں بات ختم کی تھی کہ جب وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ جہاں خلافت سے ملوکیت کی جانب وہ مقام آ گیا کہ اگر اس پر سکوت اختیار کیا جاتا تو ملوکیت کو شرعی جواز مل جاتا. تو یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی تاخیر بھی گوارا نہ کی کہ حج کر لیتے. اور یوم الترویہ جب ساری دنیا کے مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ آ رہے تھے، آپ مکہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف جا رہے تھے. کوفہ کیوں جا رہے تھے؟ اس لیے کہ وہاں سے تائیدی خطوط مل تھے کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. اگر امام نہیں جاتے تو پھر اتمام حجت کس طریقے سے ہوتا؟ پھر تو یہ سوال کھڑا ہوتا کہ جب موقع تھا، جب تبدیلی ہو سکتی تھی، تو اس تبدیلی کے راستے کو اختیار کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس لیے امام عالی مقام نے حجت تمام کر دی اور مکہ کے بجائے کوفے کا سفر اختیار کیا.
پھر آپ نے اپنی آمد کا مقصد خود بیان کیا. جس وقت اپنے ساتھیوں سے اور حر جب تک وہ لشکر ابن زیاد میں تھا، اس دونوں لشکروں کے ساتھ مشترکہ جو آپ نے خطاب کیا، جو کلیدی خطاب ہے اور جس میں پورے اپنی آمد کے مقصد کو آپ نے بیان فرمایا ہے. آپ نے کہا کہ لوگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بجائے بدعات کو زندہ کیا جا رہا ہے، قیصر و کسریٰ کی سنت کو تازہ کیا جا رہا ہے، حلال اور حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے، مال غنیمت کو لوگ اپنا ذاتی مال اور جاگیر سمجھنے لگ گئے ہیں. ایسے موقع پر ایسے حکمران کو تو اللہ جہنم میں ڈالے گا جو یہ تمام حرکتوں کا مرتکب ہے، لیکن جو خاموش رہنے والا ہے، اگر وہ خاموش رہتا ہے تو وہ بھی جہنم کا مستحق ہے. اس لیے میں آیا ہوں اس تبدیلی کے لیے کہ میں یہ تبدیلی لے کر آؤں، اور اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. تو تمہیں چاہیے کہ تم میرا ساتھ دو، تم حق کا ساتھ دو، لیکن ظاہر ہے کہ حالات دوسری رخ پر چلے گئے. امام علی مقام نے بہرحال حق کا دامن تھاما، اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں کہ ابا حضور جب ہم حق پر ہیں تو حق کو کبھی شکست ہوتی ہی نہیں ہے، حق کی تاریخ میں شکست کا نام ہی نہیں ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کے لیے کہ ادارہ خلافت میں زوال آ گیا ہے، سنت کی جگہ بدعات آ گئی ہیں، اسلامی شریعت کے بجائے قیصر و کسریٰ کی سنت تازہ کی جا رہی. آج جو مقصد پیش نظر ہمارے ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ ہم اسی حسینی سنت کو زندہ کریں اور خاموشی اختیار نہ کریں، حق کا ساتھ دیں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس میں ایک چھوٹی سی بات میں دوسری جانب وہ جو پچھلا سوال تھا اس کے حوالے سے میں ایک جملہ کہنا ضرور سمجھتا ہوں. جہاں تک ان بم دھماکوں کا تعلق ہے، ان بم دھماکوں کا کسی بھی مسلمان سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ کسی مکتب فکر سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو. اس لیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کسی مسلمان کے پیش نظر ہو کہ کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ایک مسلمان کی حرمت ہے، تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جو بات ہے وہ یہ کہ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ ان بیرونی قوتوں کا جس کو ہماری حکومت بھی تیسری قوت کے نام سے یاد کرتی ہے. اعلی کار کون بن رہا ہے مولانا؟ اعلی کار جو بنے گا وہ دائرہ اسلام میں نہیں سمجھے جائے گا. یہ جو منافق. اور مولانا کی اجازت سے ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں. جی فرمائیے. کہ یہ مسلمان کی تو حرمت کعبے سے زیادہ ہے، لیکن ایک انسان کی جان کا بھی اسلام نے بہت بڑا جان کو بچانے کا حکم دیا. اگر کوئی نہتہ شہری جو کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا اس کو قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے اور فعل حرام ہے. اس لیے اسلام نے اجازت نہیں دی اور دائرہ اسلام سے خارج کیا ایسے شخص کو. من احیا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اور یہی وجہ ہے الحمدللہ تمام تر بم دھماکوں کے باوجود اور تمام تر کوششوں کے باوجود الحمدللہ سارے مکاتب فکر آج بھی شانہ بشانہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک شانہ بشانہ رہیں گے. اور جتنی بھی یہ کوششیں کی جائیں تاکہ فرقہ واریت کی بنیاد پر یا مسلک کی بنیاد پر ہم آپس میں لڑ پڑیں، انشاءاللہ دشمن کو اس میں منہ کی کھانی پڑے گی. مولانا جزاک اللہ، کیا اچھی بات ہے. اور اسی کی ایک دلیل یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر اسلامی سے تعلق رکھنے والے افراد اس وقت جمع ہیں اور ایک موضوع پر بات کر رہے ہیں اور آپس میں مکمل طور پہ ہم آہنگ ہیں. ہم تو بار بار ایک بات کہتے ہیں اور یہ بات ہم کو 11 سال سے یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہ جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح سنی اور شیعہ ساتھ ساتھ ہیں. دونوں کی بنیاد عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ اکبر. دونوں کی بنیاد عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور خانم میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات کریں، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کوئی آیت قرآنی دیکھتے ہیں نیچے زمین پہ کاغذ تو ہم اٹھاتے ہیں، اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں کہیں کہ یہ آیت قرآنی ہے، اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہم. لیکن ایک مسلمان جس کے دل میں کلمہ طیبہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ جو اللہ کی عظمت کی آیات عظمت الہی اس پر کیسے فائر عظمت کی نشانیوں میں سے اسے کیسے قتل کر دیا جاتا ہے. اس کے اندر قرآن کریم موجود ہے، وہ مسلمان ہے.
صرف مسلکی اختلاف کی بنیاد پر. انسان کو خلق کر کے خالق نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس انسان سے میری عظمت کو پہچانو جس میں میں نے اس پورے عالم کبیر کو سمیٹ دیا ہے اس عالم صغیر میں، تو وہ بھی آیت الہی ہے. جی خانم آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ آپ نے یہ آیت یہاں تلاوت فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ فوری بعد ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرما دیتا ہے. تو ہم اتنے کبھی کبھی ایسے ارذل ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ گر جاتے ہیں اسفل السافلین میں، کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی جان لینا دینی عمل سمجھنے لگتے ہیں. جی اب میں بات کروں؟ جی آپ فرمائیے. جی گزارش کر رہی ہوں کہ چونکہ حدیث قدسی میں ارشاد فرما دیا گیا کہ خالق کائنات نے جب انسان کو خلق کیا اور اس میں وہ تمام متضاد صفات رکھ دی، جوہر عقل بھی ودیت کر دیا، اس میں خواہشات بھی رکھ دیے، غیظ و غضب بھی رکھ دیا، تو خالق کائنات نے معصوم نے حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ فرمایا فمن غلب عقلہ ہواہ فہو اعلی من الملائکہ، جس نے اپنی عقل کو اپنے خواہشات پر مقدم کیا اور غلبہ عطا کیا، تسلط عطا کیا، وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ فرشتوں سے برتر ہے، وہ اعلی من الملائکہ کا مصداق ہے. لیکن وہی انسان من غلب ہواہ عقلہ فہو ادنی من البہائم، جب اپنے خواہشات نفسانی کو اپنی عقل پر حاکم قرار دیتا ہے تو وہ جانور نہیں ہوتا. اس کو درندہ کہنا درندے کی توہین ہے، اس کو جانور کہنا جانور کی اہانت ہے، اس کے ساتھ زیادتی و ناانصافی ہے. وہ ادنی من البہائم، وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا کہ بل ہم اضل اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان سے زیادہ پست ہے. اس لیے وہ انسان نہیں ہے. انسان وہ ہے جو جلد مانوس ہو جائے، انسان وہ ہے جو دوسروں کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرے، انسان وہ ہے جو انسانیت کے کام آئے. وہ انسان نہیں ہو سکتا جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ تو خالق کائنات نے اس کو حیوان کہنا گوارا نہیں. بہت اچھی بات ہے. خانم ہمارے پاس اب رہ گئے صرف 3 منٹ، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک منٹ آپ تینوں بات کریں. اور میرا سوال یہ ہے کہ آج ہم شہادت امام عالی مقام حضرت امام علیہ السلام سے آج امت مسلمہ کیا سیکھ سکتی ہے اور کیوں نہیں سیکھ پا رہی؟ ہم نے کون سے سبق فراموش کر دیے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں آغاز آپ سے کروں گا. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رمز قرآن از حسین آموختیں. اللہ اکبر. اگر سیرت امام حسین علیہ السلام کو قرآن مجید کی روشنی میں پڑھا جائے اور قرآن مجید کو ان کی سیرت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے تو یہ سارا چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. سب ٹھیک ہو سکتی ہے. میں ایک جی فرمائیے. مقصدیت پیش نظر رہے، جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ رمز قرآن از حسین آموختیم ز آتش او شعلہا اندوختیم. علامہ اقبال ایسی شخصیت جب یہ کہہ دے کہ مفاہیم قرآنی کی تفہیم حسین ابن علی کے ذریعے سے ممکن ہوئی، اور آج بھی ہمارے اندر اگر توحید کے جذبے کار فرما ہیں تو وہ حسین ابن علی کی دی ہوئی خیرات ہے. تو تمام فضائل اسلام کو حاصل کیا جا سکتا ہے واقعہ کربلا سے. کربلا شعور کی غذا ہے، بصیرت کی شاہراہ ہے، فکر و نظر کا مدرسہ ہے. کربلا سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے اگر ہماری نگاہیں مقصدیت اور ہدف سے نہ ہٹیں اور ہم فلسفہ شہادت کو سمجھنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا وہ ہمت، وہ بس ایک جملہ، ہمت نوع بشر کی انتہا ہے کربلا، تو سمجھتا ہے فقط ماتم سرا ہے کربلا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا آج کے معاملات، آج کے حالات، اور ہمیں سبق کون سا مل رہا ہے؟ کیونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. آج ہمیں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ کی سیرت سے کیا لینا ہے؟ دیکھیں کربلا بیان کا نام نہیں ہے، کربلا عمل کا نام ہے. سب سے پہلے تو اس فرق کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک قوم اٹھے گی نہیں اور اسوہ شبیری پر حقیقی معنوں میں عمل نہیں کرے گی، اپنے ذاتی کردار کے حوالے سے اور اپنے اجتماعی ماحول کے حوالے سے، اور جس طرح انہوں نے تمام چیزوں، تمام خطرات کو انگیز کیا اور حق کا علم بلند کیا اور اس کے نتیجے میں حق کو فتح نصیب ہوئی، جب تک ہم اس اسوے پر عمل نہیں کریں گے اور عملی تبدیلیاں اپنے اندر نہیں لے کر آئیں گے تو صرف نشستن گفتن اور برخاستن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے قوم کو عمل کی طرف آنا ہوگا، بیان سے زیادہ عمل کی سوچ. اور کربلا عمل کا نام ہے. مولانا میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. ڈاکٹر محسن نقوی صاحب بڑا ممنون.
خانم طیبہ بخاری صاحبہ بہت شکر گزار آپ کا، آپ نے وقت دیا اور آپ کے جو قیمتی خیالات ہیں، آپ کے افکار، ان سے ہم بہرہ مند ہوئے. خانم آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، شہادت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام موضوع پر ایک خاص پروگرام، خصوصی پروگرام نکل کے جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ کربلا عمل کا نام ہے، گفتگو کا نام نہیں. ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے بہت اہم بات اٹھائی کہ رسم نہیں بننا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. اقبال کا بڑا ذکر ہوا. اقبال فرماتے ہیں کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. کربلا کردار کا نام ہے، کربلا عمل کا نام ہے. خواتین و حضرات، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ رمز قرآن از حسین آموختیم. قرآن کریم کے رموز میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے سیکھے. وہ کون سے رموز سیکھ رہے ہیں؟ حریت فکر، توحید کی سربلندی، ڈٹ جانا حق کے سامنے. اگر جان جاتی ہے تو جان چلی جائے، لیکن اللہ تعالی کی عظمت اور شریعت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی حرف نہیں آنے دیا جائے. اور شہید اپنی جان دے کر اپنے دشمن کو ہمیشہ کے لیے مار دیتا ہے. خواتین و حضرات، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قطعے پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سر داد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.